میں اپنے حبیب کو تعارف دے جا رہا ہوں. میں حضرت علامہ علی صاحب اللہ سے گزارش کروں گا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا علی صاحب اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. منبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت، ہمارے عشق و محبت، غایت تعظیم و ادب کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشین، شہریار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، حضرت عبداللہ کے پیارے، حضرت آمنہ کے جگر کے پارے، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، گرتوں کو سہارا دینے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، صراط پر رب سلیم کی صدائیں بلند کرنے والے، جہنم کے دہتے ہوئے انگارے سے نکال کر جنت کے باغات میں داخل کرنے والے، آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر نورانی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالمنن اس عظیم الشان محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل شریف کو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. اس محفل شریف کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موضوع دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات پر گفتگو کرنے کا. اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ساعتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی مدحت،
اپنے آقا کے اختیارات و تصرفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور خلیفہ تاج الشریعہ مفتی نظام الدین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے۔ ہمارا سینہ اور اس میں غم رسول خدا، ہمارا سینہ اور اس میں غم رسول خدا، خدا کا شکر ہے کہ گدڑی میں ڈال رکھا ہے، خدا کا شکر ہے کہ گدڑی میں ڈال رکھا ہے۔ اور صحابہ پی لے کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں، صحابہ پی لے کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے۔ اور مقام صحبہ میں دیکھو یہ معجزہ ان کا، مقام صحبہ میں دیکھو یہ معجزہ ان کا، علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے، علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے۔ اور سناؤ اور کسی کو یہ ذکر عشق و وفا، سناؤ اور کسی کو یہ ذکر عشق و وفا، ہمارے واسطے تو عشق بلال رکھا ہے، ہمارے واسطے تو عشق بلال رکھا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی 28ویں پارے کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ عربی زبان میں ما یہ عمومیت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رسول جو عطا کرے اسے لے لو۔ کلمہ ما بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار عطا کیا ہے کہ دنیا میں بھی حضور جسے چاہے جو عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی حضور جسے چاہے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ میرے آقا دنیا میں جسے چاہے جو سائل حضور کی بارگاہ میں جو مراد لے کر آیا ہے حضور اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بیمار آیا ہے تو اسے شفا عطا فرماتے ہیں، کوئی کسی حاجت کے لیے آیا ہے اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ بلکہ حضور کے جود و سخا کا عالم تو یہ ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں
مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا مختار کل بنایا ہے کہ دنیا میں بھی جسے حضور جو چاہے وہ عطا فرما دیں، اور آخرت میں بھی حضور جسے چاہے اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مجھے انا اول شافعین و مشفعین، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ پل صراط پر بھی جب حضور کی امت لڑکھڑائے گی اور پل صراط جو کہ بار سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ادھر امت گزر رہی ہوگی، دوسری طرف حضور رب سلیم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جسے چاہے اسے عطا فرما دیں۔ دنیا میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے، دین میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ رسول جو عطا کرے اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے باز کر دے اسے باز آ جاؤ۔ حکم رسول حکم خدا ہے، اطاعت رسول اطاعت خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کا حکم حکم خدا ہے، رسول کی اطاعت اطاعت خدا ہے، اور رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آئیے میں آپ کو بہت سی احادیث کریمہ میرے ذہن میں ہے جو حضور کے اختیار و تصرفات پر دلالت کرتی ہے۔ آج ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ آج ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو حضور کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے اس گروہ کی نشاندہی اپنے زمانے میں فرما دی تھی اور ان سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ اٹھائیے بخاری شریف کتاب الفطر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ میرے آقا دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ نجد کے رہنے والے ایک صحابی ہیں، عرض کرتے وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول دوسری مرتبہ دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ ہمارے ملک یمن کے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک شام کے لیے برکت عطا فرما۔ جب صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دے، تیسری مرتبہ صحابی رسول نے پھر یہی عرض کیا، اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔
جب تیسری مرتبہ نجد کے رہنے والے صحابی رسول نے عرض کیا وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں هنالک یطلع قرن الشیطان وهنالک الزلازل والفتن، وہاں سے شیطان کی سینگیں نکلے گی، وہاں سے شیطانی گروہ پیدا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے گروہ کی نشاندہی اپنے زمانے میں فرما دی تھی کہ نجد سے شیطانی گروہ پیدا ہوگا، نجد سے شیطانی جماعت پیدا ہوگی، جہاں سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوگا جو دنیا میں بدعقیدگی کو پھیلائے گا اور جو دنیا میں اس نظریے کو عام کرے گا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اسی محمد بن عبد الوہاب کے افکار اور نظریات کو مانتے ہوئے دہلی کا ایک شخص جس کا نام ہے اسماعیل دہلی، اس نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان اور اس میں یہی بات لکھی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں لکھی جس کے بارے میں میرے آقا نے اپنے زمانے میں اشارہ فرما دیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو ان کی بدعقیدگی کو بیان کرتی نظر آتی ہے، ان کی گمراہیت کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم فيضلونكم أو يفتنونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال پیدا ہوں گے، کچھ ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ جب وہ تمہارے سامنے ایسی بات پیش کریں تو ان سے بچ کر رہنا، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رہنا، خود بھی بچنا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہی میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امدت القرہ حضرت قاری عبد الحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور ایسے کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ جب وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کرے تو ان سے بچ کر رہنا اور اپنے آپ کو ان سے بچا کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ آج یہی عالم ہے کہ آج یہ گروہ موجود ہے اور جو بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، جو گمراہیت پھیلا رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھانے کے لیے یا سرکل قرآن پڑھانے کے لیے اور قرآن شریف پڑھانے کے لیے ان کے مدرسے میں بھیجتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف قاعدہ ہی پڑھائیں گے، یہ تو صرف سرکل قرآن پڑھائیں گے اور قرآن کریم ہی پڑھائیں گے، ان سے ہمارے بچوں کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، ان سے ہمارے بچے گمراہ تبدیل نہیں ہوں گے، ہم ان کو الگ کر لیں گے جب یہ قرآن پڑھ لیں گے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمان سنی صحیح العقیدہ نے اپنے بچے کو ان کے مدرسے میں داخل کیا، وہ قاعدہ پڑھنے جانے لگا، قاعدہ پڑھنے لگا، 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے کے بعد میں گھر میں حلوہ بنتا ہے، حلوہ کی نیاز بنتی ہے، بچہ یہ کہتا ہے ابا یہ حلوہ کس لیے بنائے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ لوگ تو کئی سال پڑھنے کے بعد مفتی ہوتے ہیں، یہ تو 3 ہی مہینے میں مفتی بن گیا ہے، یہ تو 3 ہی مہینے میں مفتی بن گیا ہے، بدعت اور ناجائز ہونے کا فتویٰ دینے لگا۔
اسے فوراً اس مدرسے سے نکالو، ورنہ یہ خود بھی گمراہ ہوگا اور اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمارے علماء اہل سنت یہ فرماتے کبھی بھی اپنے بچوں کو گمراہوں کے پاس تعلیم کے لیے نہ بھیجو۔ یہ کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں عقیدے کی بربادی ہے، اس میں ایمان کی بربادی ہے، اور ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ دنیا کی ساری نعمتوں سے سب سے افضل نعمت ایمان ہے۔ اگر ایمان باقی ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اگر ایمان برباد ہو گیا، ایمان اکارت ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے خالداً مخلداً جہنم میں اسے ہمیشہ رہنا ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایسے گروہ کی نشاندہی فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ چور ہیں جو ایمان کو چرا کر لے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، اور دنیا میں رہو تو ایمان پر قائم رہو، دنیا میں رہو تو صحیح عقیدے پر قائم رہو، اور جب تم اسی حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو عالم یہ ہوگا کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، قبر میں حضور تشریف لائیں گے تو عالم یہ ہوگا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے، اگر یہ سینے میں روشن ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہر میں عشق رخ شہ کا تار لے کے چلے، لہر میں عشق رخ شہ کا تار لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اور حبیبی یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اختیار عطا کیا ہے۔ آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کروں۔ میں نے اس گروہ کی نشاندہی کر دی اور ان کی بدعقیدگی بیان کر دی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ عام انسانوں کی طرح سے ہے اور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیں، بخاری و مسلم اور صحاح ستہ کی سینکڑوں احادیث ہے جو حضور کے اختیار کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی، حضور کے خادم تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کرتے تھے۔ ایک دن حضور کو وضو کا پانی پیش کیا، حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا سر ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مشکات المصابیح کی شرح اشیۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ سرکار کا سر مطلق فرمانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کل جہاں کا اختیار عطا فرمایا، اسی لیے تو فرمایا سر ربیعہ، جو چاہو مانگ لو۔ فرمایا سر ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگ لو۔ وہ صحابی رسول تھے، اس لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، دنیا کی دولت نہیں مانگی، دنیا کے لیے کوئی عالیشان گھر نہیں مانگا، دنیا کے لیے کوئی سواری نہیں مانگی، بلکہ کیا ہی اچھا سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس جس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت حاصل ہو جائے، یہ غلام جنت میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو عطا کر دیا، اب غیر ذالک، یہ عطا کیا، یہ نہیں کہا کہ جنت کا مالک اللہ تعالی ہے، جنت اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں مانگو، بلکہ فرماتے اے ربیعہ یہ تو عطا کر دیا، اب غیر ذالک اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ صحابی رسول عرض کرتے بس یا رسول اللہ
جنت میں حضور کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے و اختیار میں۔ میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب چاہے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نبی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی مقام صاحبہ میں۔ جب میرے آقا مقام صاحبہ میں غزوہ خندق سے واپسی پر مقام صاحبہ میں سرکار آرام کر رہے ہیں، حضرت علی موجود ہیں، سرکار نے نماز عصر ادا فرما لی ہے مگر ابھی حضرت علی نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ سرکار حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر انور رکھے ہوئے ہیں، سرکار کو نیند آ جاتی ہے مگر حضور کا عالم یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے مگر میرا دل بیدار ہوتا ہے، آنکھیں سوتی ہے دل بیدار ہوتا ہے۔ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز عصر قضا ہونے والی ہے، کبھی حضور کے چہرے و دعا کو دیکھتے ہیں کہ حضور کا چہرہ میرے سامنے ہے، اور اگر میں حضور کو بیدار کرتا ہوں تو یہ بے ادبی ہے، حضور کو بیدار کرتا ہوں تو یہ بے ادبی ہے، حضور سو رہے ہیں، بے ادبی کرنا۔ تو حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز عصر قضا ہو تو قضا ہو جائے مگر محبوب کی محبت میں کمی نہ آئے، اس لیے کہ نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، نبی کی محبت جان ایمان ہے، نبی کی محبت روح ایمان ہے، نبی کی محبت جوہر ایمان ہے۔ ایمان سلامت ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دے گا، اور اگر ایمان چلا گیا تو لاکھ نمازیں ہوں، لاکھ روزے ہوں، لاکھ حج و زکات ہو، صدقات و خیرات ہو، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، اس لیے حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ نبی کی بے ادبی نہ ہو، اور علی کی نماز قضا ہوتی ہے تو قضا ہو جائے۔ نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، نماز سے بڑی محبت تھی حضرت علی کو، اس لیے کہ قرآن کریم میں خلفائے راشدین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں تو اس میں حضرت علی کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ خشوع اور خضوع، یعنی نماز سے بڑی محبت۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، والذین معہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اشداء علی الکفار سے یہ حضرت فاروق اعظم کی طرف اشارہ ہے، رحماء بینہم سے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رحماء بینہم و رکعا سجدا، حضرت علی کی جو صفت ہے وہ رکعا سجدا، یہ کثرت سے رکوع کرنے والے اور کثرت سے سجدہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کی یہ صفت ہے کہ اگر انہیں کوئی میدانی جنگ میں تیر لگ جائے، تیر کا نکالنا مشکل ہو تو فرماتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے دو، جب میں نماز کی حالت میں ہوں گا تو تیر نکال لینا، اور نماز کی حالت میں حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھ لیتے ہیں، تیر نکال لیا جاتا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ حضرت علی ایسی نماز سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب نماز عصر چھوٹ جاتی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، آنکھوں سے اشک نکلتے ہیں اور حضور کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں۔ میرے آقا کریم بیدار ہوتے ہیں، اے علی تمہیں کس غم نے اڑایا ہے؟ کہا حضور سورج غروب ہو چکا ہے، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے، میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی، نبی کی محبت نماز قضا نہیں کراتی ہے، نبی کی محبت میں نماز ادا ہوتی ہے،
میرے آقا نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا. میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو پلٹا دے. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اور بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط، یہ حوث بے غرض کی ہے. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ سورج تنہا علی کے لیے دوبارہ پلٹا تھا، تنہا علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے سورج کو پلٹا دیا ہے. یہ تو دنیا کا اختیار ہے، جب چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور انگلی سے اشارہ کرے تو چاند جدھر اشارہ کرے چاند ادھر جھکتا نظر آتا ہے. اس کو بھی میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا. یہ آمنہ کا نور ہے، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے نبی کا اختیار ہے. جب چاہے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. درخت کو حکم فرما دے تو درخت جڑیں اکھاڑ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائے. میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. میرے مصطفیٰ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. حضور سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اب دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں رہتی ہے. جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. حضور کا مدینہ بے مثل مدینہ، حضور کی کتاب بے مثل کتاب، اور حضور اللہ کے رسول بے مثل رسول ہیں، بے مثل رسول ہیں. جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم عاشقان مصطفیٰ حضور کی نالین پاک کو اپنے سر پر رکھنے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. علامہ حسن رضا بریلوی نے فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. حضور کا ایک منہ مبارک مل جائے عاشقان مصطفیٰ کو تو اس کو سامنے رکھ کر جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور حضرت خالد بن ولید تو فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی ہے تو اس لیے ملتی ہے کہ میں اپنی ٹوپی شریف میں حضور کا منہ مبارک رکھتا ہوں. حضور اپنی ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک رکھتا ہوں. اس منہ مبارک کی برکت سے مجھے جنگوں میں فتح ہوتی ہے. اور حضرت خالد بن ولید وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تنے تنہا 60 ہزار کے مقابلے میں تنے تنہا جانے کی عرضی پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. جنگوں میں فتح ملتی ہے تو کس کی برکت سے؟ حضور کے منہ مبارک کی برکت سے. عزیزان محترم، آئیے، یہ تو دنیا کے اختیارات ہیں. دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا اختیار عطا فرما دیا، ساری کائنات کا اختیار عطا فرما دیا کہ دنیا میں جو چاہے حضور فرما دیں. مگر دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دین میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے. دین میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے. تمام کوئی کتنا ہی امیر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا مالک ہو، مگر اسے دین میں کچھ اختیار نہیں ہے. ایک عام انسان وہ
دنیا دین میں مفلوج اور بے بس نظر آتا ہے، اس میں دین میں اس کا کوئی تصرف نہیں چلتا ہے، مگر میرے آقا کو دیکھیے اللہ نے کیسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ دین میں اتنا اختیار ہے کہ جسے چاہے اسے حلال فرما دے اور جسے چاہے اسے حرام فرما دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، لا یوضد شوکھا، اس کا کوئی کانٹا نہ اکھاڑا جائے، اس کا کوئی درخت نہ اکھاڑا جائے، یہاں کی کوئی گھاس نہ اکھاڑی جائے، یہاں پرندوں کا شکار نہ کیا جائے۔ یہ تمام محرمین پر جو حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والے ہیں ان پر یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں کہ وہ شکار نہیں کر سکتے ہیں، وہ وہاں کا سبزہ نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، وہاں کے درخت کو نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے۔ ایک طرف تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، ولا یوضد شوکھا، اس کا کانٹا نہ اکھاڑا جائے، اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے، وہاں کے درخت نہ کاٹے جائے، مگر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں الا الاسکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسکر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے، فإنه لبیوتنا ولقبورنا ولساقتنا، اس لیے کہ جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو چھپر گھر بنانے میں یہ گھاس کام آتی ہے، اور جب ہم قبر میں اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس قبر میں یہ بچھانے کے کام آتی ہے، اور جب کوئی سنار جو سنار کا کام کرتا ہے تو اسے ڈھالنے کے لیے یہ گھاس کام آتی ہے۔ حضور اس کی گھاس کی اجازت دیجیے۔ ایک طرف تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، اس کی کوئی گھاس نہ اکھاڑی جائے، اس کا کوئی سبزہ نہ اکھاڑا جائے، اس کا کوئی کانٹا نہ توڑا جائے، مگر جب حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا حضور اس کی گھاس کی اجازت عطا کر دیجیے، میرے آقا فرماتے الا الاسکر، جاؤ اس کی گھاس کی اجازت ہے، اس کی گھاس کی اجازت ہے، اس کی گھاس کاٹ سکتے ہو۔ میرے آقا نے جو چیز حرام تھی اس کو حلال فرما دیا، حلال فرما دیا۔ یہ دین میں میرے آقا کا اختیار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ بیان کرتی نظر آ رہی ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک صرف بخاری ہی میں نہیں بلکہ صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ دوسری حدیث پاک بھی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے میرے صحابہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کو ادا کرو۔ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت اقرا ابن حابس کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابھی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ جس طرح ہر سال روزہ رکھنا پڑتا ہے، جس طرح ہر سال صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، جس طرح ہر سال صاحب نصاب کو قربانی کرنی پڑتی ہے، تو کیا حج بھی ہر سال کرنا پڑے گا؟ اب میرے آقا کا اختیار دیکھیے، فرماتے ہیں فرض تو اللہ نے کیا ہے حج کو، مگر اس کی فرض کی کیفیت کیسی رہے گی کہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ جب صحابی رسول نے عرض کیا ابھی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کو ادا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، وما استطعتم، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک طرف تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، مگر اس کی فرضیت ہر سال رہے گی یا زندگی میں ایک بار رہے گی، اس کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے اسی حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو،
جو میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، بار بار سوال نہ کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار بار سوال کر کے خود مشقت میں پڑ گئے۔ آپ سورہ بقرہ جسے بقرہ کہتے ہیں، بقرہ کے نام سے سورہ بقرہ ہے، اس میں واقعہ ہے بقرہ کا، بڑے جانور کا ذکر ہے۔ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور جس نے قتل کیا وہ مقتول کو لے جا کر ایک دوسرے گھر کے دروازے پر رکھ دیا۔ اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ مقتول ہے، ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے، ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے۔ اب اللہ نے حکم دیا، وحی نازل فرمائی کہ تم ایک جانور ذبح کر دو اور اس جانور کی ہڈی اس مقتول پر مارو، یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ اب اللہ نے تو مطلق فرمایا کہ ایک جانور ذبح کر دو۔ اب وہ سوال کرتے وہ جانور کیسا ہوگا، اس نے کھیتی باڑی کی ہے کہ کھیتی باڑی نہیں کی ہے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، پیلا ہوگا کہ لال ہوگا، جتنا سوال کرتے جا رہے ہیں اتنی مشقت بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایک غریب کو امیر کرنا تھا، ایک غریب کو امیر کرنا تھا جسے جو اپنا جانور لے کر جنگل میں تھا، اور پھر یہ بنی اسرائیل سوال کرتے گئے اور مشقتیں بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ جنگل میں پہنچے اور جو صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی ان صفات کا جانور ملا جنگل میں، تو اس بچے کو ایک فرشتے نے آ کر اس کی ماں کے پاس آ کر یہ خبر دے دی تھی کہ تم اس کو بیچنا نہیں بلکہ اس کے بدلے میں مطالبہ کرنا کہ مجھے اس کی کھال کے برابر سونا بھر کر چاہیے، اس کی کھال کے برابر سونا بھر کر چاہیے۔ بنی اسرائیل نے پھر جانور کی کھال بھر کر کے سونا دیا اور پھر اس جانور کو خریدا، لے کر آئے، مقتول پر وہ ہڈی ماری گئی تو اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے اور اس نے مجھے لا کر فلاں کے دروازے پر ڈال دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کثرت سوال سے بچو، جتنا میں تمہیں حکم دوں اسی پر عمل کرو اور زیادہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے، مشقت میں پڑ گئے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حج فرض اللہ نے کیا ہے، مگر اس کی فرضیت یہ زندگی میں ایک مرتبہ رہے گی یا ہر سال رہے گی، اس کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ دین کا اختیار ہے اور یہ تو مطلق اختیار تھا، تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ حضور کے اختیارات اس پر بھی شاہد ہے کہ ایک امتی کے لیے الگ حکم، دوسرے امتی کے لیے الگ حکم۔ اٹھائیے بخاری شریف دیکھیے، کتاب الاضحیہ دیکھیے، اس میں حضرت ابو بکرہ ابن نیار کی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے میرے آقا جس نے ہمارے طریقے پر قربانی کی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جس نے قربانی کی تو اس کی قربانی ہو گئی، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تلکا شاۃ و لحم، یہ گوشت کھانے کی بکری ہوئی، وہ گوشت کھانے کی بکری ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی اور ہمارے طریقے پر قربانی کی تو اس کو فقط اصاب النسک، تو اس کی قربانی درستگی کو پہنچ گئی اور اس کی قربانی ہو گئی۔ جس نے عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب اسی مجمع صحابہ میں حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آج کھانے اور کھلانے کا دن ہے، آج اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کی ہے، میں نے خود بھی گوشت کھا لیا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دیا ہے، پڑوسیوں کو بھی کھلا دیا ہے، اور میں سب کو کھلا کر پھر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے آیا ہوں۔
حضور میں نے تو پہلے ہی قربانی کی. میرے آقا نے فرمایا تل کا شاۃ لحم، وہ گوشت کھانے کی بکری ہوئی، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. عرض کیا حضور اب کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور جانور تو ہے مگر قربانی کی عمر کا جانور نہیں ہے. بکرے اور بکری کے لیے ضروری ہے کہ عمر 1 سال ہو. میرے پاس تو 6 ماہ کی ایک بکری ہے، 6 ماہ کی ایک بکری ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکرا جاؤ تم اس 6 مہینے کی بکری کی قربانی کر لو، تمہاری طرف سے یہ قربانی ہو جائے گی. مگر کوئی قیامت تک کرنا چاہے گا تو اسے اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ میرے آقا کا اختیار ہے دین میں کہ اپنے ایک امتی کے لیے اختیار عطا فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ 6 مہینے کی بکری قربانی کر لو، تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی. مگر قیامت تک کوئی دوسرا مسلمان یہ 6 مہینے کی بکری قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے لیے بکرے اور بکری کی پوری 1 سال کی عمر ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ اپنے ایک امتی کے لیے ایک حکم بدل دے، دوسرے امتی کے لیے حکم بدل دے. ایک حدیث شریف اور ایک عورت تھی زمانے جاہلیت کی، کہا نوحہ کرنے میں بڑی ماہر تھی. جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا تو نوحہ کرنے کے لیے اسے بلایا جاتا. زمانے جاہلیت میں نوحہ کرنے کی ایک رسم تھی. رونا، چلانا، سر پیٹنا، دامن پھاڑنا، یہ ایک رسم تھی جو آج بھی کہیں کہیں چلی آ رہی ہے. مگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا. جو کسی مردے کے انتقال پر وہ اپنے سینے کو مارے، سینہ کوبی کرے اور اپنے بالوں کو نوچے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں. مگر ایک عورت آتی ہے حضور، عرض کرتی ہے حضور میں نوحہ کرتی ہوں اور نوحہ کرنے سے مجھے بڑی مہارت حاصل ہے، میں اسی شرط پر اسلام قبول کروں گی کہ مجھے نوحہ کرنے کی اجازت دیجیے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، نوحہ کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوحہ کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ نوحہ کرنے والی پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت آئی ہے جو نوحہ کرنے والی ہے حدیث شریف میں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں. کہا حضور مجھے اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا جاؤ 1 مرتبہ کر لینا. کہا نہیں حضور 1 مرتبہ سے کام نہیں چلے گا. کہا جاؤ 2 مرتبہ کر لینا. کہا نہیں حضور مجھے پورا اختیار دیجیے. تو حضور نے کہا کہ جاؤ جب چاہنا نوحہ کر لینا. ذرا سوچئے، نوحہ کرنا حرام، ایک طرف میرے آقا نے خود اس کو فرمایا کہ من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا. جو سینہ کوبی کرے اور جو نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر اس کو اجازت عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. نبی کی نگاہ نبوت ماضی کو بھی دیکھتی ہے اور مستقبل کو بھی دیکھتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یہ اسلام لے آئے گی تو نوحہ نہیں کرے گی. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ اسلام لے آئے گی تو نوحہ نہیں کرے گی. اس لیے میرے آقا نے کہا جاؤ جب چاہنا نوحہ کر لینا. اسلام لے آئی، صحابیہ بن گئی. اب اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نوحہ نہیں کیا جب سے اسلام لائی. لوگوں نے کہا کہ جب تمہیں نوحہ نہیں کرنا تھا تو کیوں شرط رکھی؟ کہا اس لیے شرط رکھی تاکہ حضور کا اختیار دنیا کو معلوم ہو جائے، تاکہ حضور کا اختیار دنیا کو معلوم ہو جائے اور میں معروف و مشہور ہو جاؤں، میں معروف و مشہور ہو جاؤں اور دنیا میں ہر کوئی مجھے جان لے اور حضور کا اختیار معلوم ہو جائے. عزیزان محترم، اسی طرح ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا. آج اگر کوئی یہ شرط رکھے کہ میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے.
مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 وقت کی نماز کو فرض نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ توحید، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا صاحب نصاب، اور روزہ رمضان شریف کے روزہ رکھنا، اور جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج ادا کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا، حضور میں اسی شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ 2 ہی وقت کی نماز قبول کروں گا۔ آقا نے اجازت عطا فرمائی، آقا نے اجازت عطا فرمائی، ٹھیک ہے تم اسلام لاؤ، 2 وقت کی نماز پڑھنا۔ کتنا اختیار ہے میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ جب یہ صحابی بن جائیں گے 2 ہی وقت کی نہیں، 5 وقت کی پوری نماز پڑھیں گے اور زندگی بھر پڑھیں گے۔ ہمیں تو علم غیب نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ علم غیب پر 1-2 حدیث نہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جہاد حق اٹھا کر دیکھیے، تقریباً 100 حدیثیں بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انہوں نے شرط رکھی حضور میں 2 ہی وقت نماز پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ اسلام لائے، صحابی بن گئے، پوری زندگی 5 وقت کی نماز ادا کی، کبھی 2 وقت کی نماز نہیں ادا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ حضور کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اختیارات اور ایسے تصرفات اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کے اندر تمام نبیوں کے کمالات جمع کر دیے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین اٹھا کر دیکھیے، تقریباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 100 سے زیادہ حدیث اس پر پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے جو معجزات اور جو فضائل اور جو کمالات تمام نبیوں کو عطا کیے، وہ تنہا اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دیے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے فضائل عطا کیے ہیں اور ایسے معجزات عطا کیے ہیں، ایسے کمالات تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اندر وہ تمام معجزات اور تمام کمالات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے نبیوں کے صدقے میں ولیوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ میں قرآن سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ نبیوں کو بھی اختیار ہے۔ حضور تو افضل الانبیاء ہے، حضور تو سید الانبیاء ہے، حضور تو خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو اختیار عطا کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اٹھا کر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعونی لشکر، کئی لاکھ کا لشکر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے آگے چل رہے ہیں اور لاکھوں کا لشکر پیچھے ہے۔ قوم عرض کرتی ہے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تو گرفتار ہونے والے ہیں، یہ فرعون کا لشکر ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تم اپنا عصا سمندر پر مارو، اس سمندر میں تمہارے لیے سڑک جیسا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، اور تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم سلامتی کے ساتھ دریائے نیل سے گزر جاتی ہے، سمندر کے پار ہو جاتی ہے۔ فرعون نے کہا جس راستے سے موسیٰ گئے اسی راستے سے ہم بھی چلیں گے، راستہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے، ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ جب فرعون اور اس کا تمام لشکر اسی راستے پر جب بیچوں بیچ سمندر میں آ جاتے ہیں فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو سمندر کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا، جس قدر ڈھانپ لیا تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، تمام فرعونی اس میں ڈوب گئے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے کہ اپنا عصا اگر سمندر پر مار دے تو سمندر راستہ پیدا کر دیتا ہے، اپنا عصا پتھر پر مار دے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر پر اپنا عصا ماریے، اس سے 12 چشمے پھوٹ جائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ تفسیر مدارک میں صاحب مدارک نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جب تاریکی میں اس عصا کو لے کر چلتے تو اس سے روشنی پیدا ہو جاتی تھی، اسی عصا کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے کتے جھاڑ دیا کرتے تھے، اور اسی عصا کے ذریعے سے جادوگروں نے جب اپنی جادوگری دکھائی تو ان کی جادوگری کے تمام داؤں پیچ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی عصا کے ذریعے ان کے داؤں پیچ کو ختم کر دیا۔ جادوگروں نے جان لیا یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اور تمام جادوگروں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تمام کے تمام وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون نے سزا دی، ان کو قتل کروایا، کہا ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، مگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اپنے رب کی توحید سے باز نہیں آئیں گے۔ انہیں سزا دی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اختیار بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور ان کا اختیار اللہ نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادر ذات اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں سفید داغ والے کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہے کہ اگر قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ سرکار غوث پاک کی بھی یہ کرامت ہے، سرکار غوث پاک کی بھی یہ کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اور نبیوں کے صدقے میں ولیوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا تو سرور الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے پورے انا ساگر کو ایک پیالے میں جمع کر دیا، پورے انا ساگر کو ایک پیالے میں جمع کر لیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت اور ان کا اختیار ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار عطا فرمایا ہے، اپنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بے اختیار نہیں بنایا ہے، بلکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے 19ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی اور ایک ولی ہے عاصم ابن برقیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ملکہ بلقیس کے تخت کو چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر میرے سامنے لا کر رکھ دے؟ قال عفریت من الجن انا آتی کا، ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کی تخت کو اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ملکہ بلقیس کا تخت 1600 میل دور ہے، 1600 میل دور ہے، اور ایک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لا کر دربار میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے چاہیے۔
اب قرآن دیکھیے، قرآن کی آیت پڑھیے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عاصم ابن برقیہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پلک جھپکنے کے بعد، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے قرآن کریم میں لفظ قبل آیا ہے، قبل یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا کر رکھوں گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی اور ایک ولی کا اختیار ہے کہ 1600 میل دور ہے ملکہ بلقیس کا تخت، مگر وہ یہ کہتے ہیں، اور قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے کافر ہو جائے گا، جو انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب تورات کا علم تھا، کیا کہا؟ انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کی مجلس میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور پھر لا کر حاضر کر دیا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کا یہ عالم ہے، تو اللہ نے حضور کی امت کو ساری نبیوں کی امتوں سے افضل امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام کے ولی کا یہ عالم ہے تو حضور کے زمانے کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے غوث الاعظم یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث الاعظم کی شان یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح تمام ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ سرکار غوث الاعظم کی ذات ہے، سرکار غوث الاعظم کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، میں انبیاء کے اختیار کو بیان کر رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے نبیوں کے صدقے میں ولیوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور جب عام نبیوں کو اختیار عطا فرمایا، اللہ نے ولیوں کو اختیار عطا فرمایا، تو سید الانبیاء کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ سید الانبیاء کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی بہت سی حدیث پاک میرے ذہن میں ہے، بہت وقت چاہیے سرکار کے معجزات اور سرکار کے اختیارات و تصرفات کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک دو حدیثیں نہیں، سینکڑوں حدیثیں پاک ہیں، اور میں خود پڑھاتا ہوں، میرا مشغلہ ہے، مشکات المصابیح کا میں درس دیتا ہوں، میں نے خود بہت سی حدیثیں پڑھائی ہے سرکار کے اختیارات و تصرفات کی۔ بہت مختصر میں کچھ حدیثیں اور بیان کر دوں۔ بخاری شریف میں بھی یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بہت ساری حدیث پاک روایت ہے، اور ہر حدیث سے سرکار کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت جابر خود صحابی رسول ہیں، ان کے والد عبداللہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ جب ایک ایسی چٹان آ جاتی ہے کہ اگر اس کو توڑا نہ گیا تو دشمن یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔ ایک چٹان آئی جس کو سارے صحابہ مل کر نہیں توڑ پا رہے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یہ ایک چٹان آ گئی ہے خندق کے درمیان جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لاؤ میں دیکھتا ہوں۔ فاخذ المعبلا، سرکار نے اپنے ہاتھ میں آپ نے فاوڑا لیا اور ایک فاوڑا مارا کہ کی ساری چٹان ریت کی طرح سے بھربھرا جاتی ہے۔ ساری کی ساری چٹان ریت کی طرح سے بھربھرا جاتی ہے۔ جب سرکار نے فاوڑا اٹھایا تو حضرت جابر نے حضور کے شکم کو دیکھ لیا کہ حضور نے اپنے بدن مبارک پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضرت جابر یہ کیفیت دیکھ نہ سکے، فوراً گھر پر دوڑ کر آئے اور اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت دیکھی ہے کہ جو میری برداشت سے باہر ہے، کیا گھر پہ کچھ انتظام ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی بکری ہے۔ حضرت جابر نے کہا میں اسے ذبح کرتا ہوں اور تم آٹا پیسو اور فوراً روٹی تیار کرو۔ حضرت جابر نے جانور کو ذبح کیا، اس کی بوٹی بنائی اور کہا اسے کھانا تیار کرو اور میں حضور کو بلا کر لاتا ہوں۔
جب چلنے لگے تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا سنو وہاں مجمع صحابہ ہوگا، کھانا تھوڑا ہے، اعلان مت کرنا، حضور کے کان میں جا کر کہنا۔ جب حضرت جابر نے سن لیا، آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر پر تھوڑا کھانا بنایا ہے، حضور تشریف لے چلے، ماں کا رجل اور رجلان، یا رسول اللہ ایک دو آدمی کی اور گنجائش ہے۔ اب میرے آقا دیکھیے کیا فرماتے ہیں، فرماتے یا صحاب الخندق، اے خندق کے صحابہ، تعالوا الی طعام صنع لنا جابر، اے خندق کے تمام صحابہ چلو چلو آؤ، جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا، حضرت جابر کی کیفیت بدل گئی، مگر نبی کی نگاہ سے حضرت جابر کی کیفیت پوشیدہ نہیں ہے۔ جو نبی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرماتے انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں اپنے پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہی اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ جو نبی یہ فرماتے ہیں واللہ لا یخشی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جابر کے دل کی کیفیت کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جابر جاؤ گھر پر جا کر اپنی بیوی سے کہہ دو جب تک میں نہ آؤں آٹے کی روٹی نہ بنائی جائے، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی یہ نہ چولہے سے نہ اتاری جائے۔ اب حضرت جابر دوڑ کر بیوی کے پاس میں آئے، بیوی سے فرمایا کہ غضب ہو گیا، سرکار اپنے تمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہا بیوی کے غضب کو دیکھا، کہا ضرور تم نے اعلان کر کے کہا ہوگا۔ کہا میں نے اعلان کر کے نہیں کہا تھا بلکہ حضور کے کان میں کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا معک رجل او رجلان، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایک دو اور چل سکتے ہیں، مگر سرکار نے اعلان فرمایا۔ تو حضرت جابر کی بیوی جو صحابیہ تھی ان کا عقیدہ تھا کہ سرکار نے بلایا ہے تو سرکار انتظام فرمائیں گے، سرکار نے بلایا ہے تو سرکار انتظام فرمائیں گے۔ کہا اے جابر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو جن کو تم نے دعوت کی ہے تم ان کا انتظام کرو، اور جسے سرکار نے بلایا ہے سرکار ان کا انتظام کرے گی۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ملا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو پھر سے گوندھ دیا جائے تاکہ لعاب دہن کی برکت سارے آٹے میں پھیل جائے، اور پھر اس سالن کی دیگچی میں اپنا لعاب دہن ملا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جابر کھول کر نہ دیکھنا اور اسے کھلاتے جانا۔ تمام صحابہ کو کھلاتے جا رہے ہیں حضرت جابر، تمام صحابہ نے کھا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا محلے والوں کو بھی بلا لو، محلے والے بلائے جاتے ہیں، تمام محلے والے کھا کر شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ 3 دن تک کھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے جابر کھول کر نہ دیکھنا اور کھلاتے جانا۔ جب 3 دن ہو گئے تو حضرت جابر کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو اب کتنا باقی رہ گیا ہے، تو دیکھتے ہیں دیگچی کھول کر تو لبالب بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور آٹا ہے کہ لبالب بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ شام تک آتے آتے تمام سالن ختم ہو جاتا ہے، آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھول کر دیکھ لیا، سالن ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر اگر تم کھول کر نہ دیکھتے لأکلتم مدۃ الدہر، تو تم قیامت تک کھاتے، کھانا کبھی ختم نہ ہوتا۔ تم قیامت تک کھاتے اور کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیالہ دودھ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ضیافت فرمائی، اور ایک پیالہ دودھ، بہت بھوکے تھے حضرت ابو ہریرہ، کئی دنوں سے کھایا نہیں تھا۔ جب سرکار کی طرف سے ایک پیالہ دودھ پیش کیا گیا، دل کی کیفیت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کو پیش کروں پہلے یا پہلے میں خود پی لوں، مگر میں اب ایک امتحان ہے کہ پہلے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں یا پہلے خود پی لوں۔ تو عشق غالب آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ پہلے آپ پیئیں،
تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم بہت دنوں سے بھوکے ہو، بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہو، اس لیے سرکار نے فرمایا تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے ہیں، اتنا پیتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، خود بھی پیتے ہیں اور اسی ایک پیالے سے 70 صحابہ کو پلاتے ہیں، 70 صحابہ شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی ترجمانی اپنے اس شعر میں کی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو حضور کے تصرفات اور حضور کے اختیارات کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شہر